اس کائنات کے اندر، اس اسپیس کے اندر کوئی چیز جو سب سے پہلے چمکی تو وہ حضور کی نور نبوت نے جی سے چمکی، نور نبوت جو ہے نا وہ چمکی. جی پھر جو ہے کائنات کا وجود شروع ہو گیا بننا. جی تمام. جی اچھا، اب یہ اس میں ٹائمنگ کا تو کوئی بھی ایگزیکٹ نہیں بتا سکتا ہے، جی لیکن جب آپ بات کرتے ہیں وقت آخر کے متعلق، جو میں بات کرتا ہوں نا، جی تو وقت آخر کا مطلب صرف یہ نہیں ہوتا اینڈ آف ٹائم. جی یعنی یہ فلسفہ جو ہے میری کتاب کے اندر بھی اس کا ذکر ہے، فلسفہ وقت آخر. جی اس کا مطلب محض یہ نہیں ہے کہ اینڈ آف ٹائم. جی اس کا اصل مقصد یہ ہے کہ ایک ٹائم تو وہ ہے جس میں اللہ کی ذات ہے اور کوئی بھی نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے نا. اللہ کو اپنی ذات کے لیے نہ حاضر چاہیے، نہ مستقبل ہے، نہ ماضی، کچھ بھی نہیں. ما کان و ما کان یکون، یعنی اللہ ویسے ہی ہے جیسا پہلے تھا. اس کی ذات کہیں سے منتقل نہیں ہوئی، کہیں گئی نہیں، پہلے سے وہی. اس کے پاس تمام وقت جو ہے وہ یکساں ہے. جی جو انسانوں کے لیے ماضی، حال، مستقبل میں چلے جاتے ہیں، تین اس میں فارمیٹ میں چلے جاتے ہیں، اللہ کے لیے تمام وقت یکساں ہے. جی لیکن جب مخلوق کی باری آئی تو اللہ تعالیٰ نے ٹائم کو بھی پیدا کیا. جی ٹھیک ہے نا. جی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے خلقت بعثت انا والساعة كهاتين، جی یعنی میں اور گھڑی دونوں یوں آئے، بھیجے گئے. یعنی گھڑی کی ابتدا حضور کی وجود نورانی سے شروع ہوئی. اللہ تعالیٰ نے ایک مرکز بنایا روحوں کا، اور وہ مرکز ہے نبی الامی. جی امی کا مطلب بھی یہی ہے جس میں سب چیزیں سموئی جاتی ہے. جی جس کے دامن میں یا جس کی بطن میں، جس کے اندر سب چیز، اس کو امی بھی کہتے ہیں. یعنی جی ام القرا، جی جیسے کہ یعنی تمام شہریں جو ہے نا یہاں سے نکلی ہیں. جی تو اسی طریقے سے امی کا اصل معنی یہ ہے کہ جو اپنے اندر سب چیزیں سموئی ہوئی ہے. جی ٹھیک ہے. تو اصل مرکز جو ہے ارواح کا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک ہے. جی کیونکہ تمام ارواح وہاں سے نکلی ہیں. پھر جی بہت خوبصورت بات، ذات مبارک ہے، ارواح وہاں سے. قلم اس کی نور سے پیدا ہوا، سبحان اللہ، کتاب نور سے پیدا ہوا، عرش ان کی نور سے پیدا ہوا، تمام چیزیں اس کی. اسی طریقے سے ارواح بھی نکلی. جی تو محبت، اصل محبت جو ہے اس کا مرکز حضور خود سرور کونین ہے. اگر کوئی اصل محبت کی طرف آتا ہے تو اللہ اسے محبت کرتا ہے. جی کیونکہ اللہ نے اپنے اور انسان کے بیچ میں تو پردہ حائل کر رکھا ہوا ہے. جی اور قرآن میں ذکر ہے، جی ٹھیک ہے نا، کہ انسان کے بیچ میں اور اللہ کے بیچ میں پردہ ہے. جی اور اللہ تعالیٰ کسی سے اس پردے سے ہٹ کر بات نہیں کرتا ہے. جی سوائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے نا اپنے حجاب سے مبرہ کر دیا. جی اور پھر ان کو جو ہے نا ان کی ذات اقدس کو جو ہے دیگر اپنی دیگر مخلوق کے لیے جو ہے نا عیاں کر دیا کہ اب اگر اس کے دائرے میں، اس کے آس پاس، یعنی اس کا طواف کر لو یا اس کے پاس آ جاؤ تو پھر میری اصل محبت کے بعد تم خود بخود آ جاؤ گے. اگر اس کو چھوڑ کے تم میرے پاؤں گے تو تم پھر جیسا کہ جبریل نے کہا کہ اگر میں بڑھوں گا تو میں جاؤں گا یا رسول اللہ. ایک قدم بھی آگے بڑھ گیا تو میں تو اس کے آگے چل جاؤں گا، کیونکہ وہ اس کی محبت اتنی جلالی ہے، اس کی شعائیں بے تحمل نہیں. آپ بڑھیں گے تو آپ پہنچ جائیں گے. ٹھیک ہے نا. بالکل اصل محبت یہ ہے. اب امتحان کیا ہے؟ امتحان یہ ہے کہ حضور تک پہنچنا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بہت پیاری بات کی، بہت پیاری بات کی آپ نے. سبحان اللہ. آپ حضور تک پہنچ گئے، اب اللہ تک پہنچ جائیں گے خود بخود. سبحان اللہ. نہیں، کوئی بڑی بات نہیں ہے. بالکل. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ ایک صحابی رسول کہہ لیں یا رسول اللہ کہ میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں. جی. کہہ لیں پھر تیار ہو جاؤ آزمائش کے لیے. صحیح بات ہے. کیونکہ آپ کی محبت جو ہے، محبت تو ویسے بھی آزمائش میں ڈالتی ہے. جی بالکل. یعنی کوئی کسی نے آپ عموماً دیکھتے ہیں نا، آپ فلموں میں دیکھتے ہیں یا کہانیوں میں سنتے ہیں، تو دیکھتے ہیں کہ بھائی جو عاشق ہوتا ہے ہمیشہ امتحان کے اندر رہتا ہے. ہر محبت کو آزمائش بات ہوتی ہے. جی
تو حضور کی محبت کو کیوں نہیں آزمائش ہوں گی؟ بالکل بالکل. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا پھر صحابی کو فرمایا کہ آپ تیار ہو جاؤ، پھر اگر تم مجھ سے محبت کرتے تو امتحان کے لیے تیار رہ جاؤ. او کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس طریقے سے لیکن حضور کی محبت آزمائش کے ساتھ خود ہی صبر بھی دلاتی ہے. اور حضور جو کہتے ہیں حضور کی جو آزمائش ہے وہ امت کے لیے جی جو ہے نا آپ نے خدمت دینی ہے، جدوجہد کرنی، کاوش. تو حضور جب خوش ہو جاتے ہیں جی کہ یہ میری محبت میں میری امت کے کام آنے والا شخص ہے. جی حضور جو آپ سے مراد رکھتے ہیں وہ یہ رکھتے ہیں کہ ایک تو اللہ کی توحید کو آپ اقرار کرو، بیان کرو، دوسری یہ ہے کہ میری امت کے لیے جو ہے نا تم وسیلہ خیر بن جاؤ. سبحان اللہ سبحان اللہ. بالکل یہی جو ہے حضور کی محبت ہے. جی بالکل سبحان اللہ. اصل جو حضور کی محبت یہ ہے کہ اس کی امت کے لیے وسیلہ خیر بن جاؤ. کوئی بھی قطریہ خیر کا کام کرو تو حضور آپ سے محبت کرنے لگیں گے. یہ میری امت کے بعد امت والوں خیر کا وسیلہ بن جائے. ٹھیک ہے نا. اور یہی ادا اللہ کو بھی پسند ہے کہ آپ اللہ کے بندوں کو کام آئیں. I hope that you liked this video. Please leave your opinion in the comment box. It would help us improve the standard of our videos. To get notified about our exciting new videos, please don't forget to subscribe the channel and press the bell icon button. Thank you.